اگر اس کی فضیلت پہ نگاہ کریں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس سورے کی تلاوت کی گویا اس نے تمام مفصل سوروں کی تلاوت کی. کہ اس سورے کی تلاوت یعنی کہ مفصل نہیں کہ بڑے سوروں کی اس نے تلاوت کی ہے، اس کا ثواب ہے. حدیث میں ہے کہ جو شخص بحری سفر میں یعنی سمندری سفر پہ ہو وہ شخص اس سورے کو پڑھے گا تو وہ غرق ہونے سے محفوظ رہے گا. کیونکہ آج بھی لوگ سمندر کے راستے سفر کرتے ہیں، یا اس زمانے میں پہلے کے زمانے میں لوگ سمندری راستے سے سفر کرتے تھے، بحری راستے سے سفر کرتے تھے. تو یہ سورہ جو ہے یہ ایسا سورہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس سورے کو پڑھتا ہے تو وہ غرق ہونے سے محفوظ رہے گا، یعنی کہ ڈوبنے سے محفوظ رہے گا. اور اگر اسے کسی خزانے کے دروازے پر پڑھا جائے تو وہ خزانہ حرافت و چوری سے محفوظ رہے گا. ہر سفر میں اس سورے کا پڑھنا حرز جان اور باعث امان ہے. یہ ایک تعویذ کے مانند ہے کہ جو انسان کی جان و مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کو امان میں رکھتا ہے. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورے کی تلاوت دن میں کرے گا اور اس دن فوت ہو جائے، یا رات کو اس سورے کی تلاوت کرے اور فوت ہو جائے یعنی کہ اس دنیا سے گزر جائے، تو وہ شہید مرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے شہید محشور کرے گا. یعنی جب اسے روز محشر جب اٹھایا جائے گا تو وہ شہید کے درجے پہ ہوگا، اور اسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ شمشیر بکف لڑنے والے مجاہد کے برابر ثواب عطا کرے گا. کہ جہاد میں شامل ہونے کا جو ثواب ہے وہ بھی رسول خدا کے ساتھ کتنی سعادت مندی ہے. تو پروردگار عالم یہ سعادت یعنی کہ یہ فضیلت جو ہے وہ اس شخص کو دے گا جو اس سورے کی تلاوت کرتا ہے، یعنی کہ وہ باقاعدہ مصلح ہو کر رسول خدا کے ساتھ وہ میدان جہاد میں ہے اور وہ جہاد کر رہا ہے. اس قدر اس کا ثواب ہے، یعنی کہ ایک مجاہد کے برابر ثواب ملے گا اس کی تلاوت کرنے سے.